کیا کہا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں میں آپ کے جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ بِالنِّسَاءِ، کیونکہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیب، اے مصطفیٰ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. تَعَلَّقَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میں توجہ چاہوں گا حسان ابن ثابت صحابی رسول کے سامنے یہ بات فرما رہے ہیں. تَعَلَّقَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ خود چاہتے تھے. خدا نے ویسے نہیں بنایا، جیسے ہاتھ چاہتے تھے خدا نے ویسے ہی بنا دیا. ایمان غارت کرنے نکلے تھے. یاد رکھو جاپان کچھ نہیں ہوا، اس سے برا حشر ہو جائے گا خدا نہ خواستہ اگر دامن مصطفیٰ سے دور ہو جاؤ. یہ سونامی ونامی پر ان کو لگا لو، یہودیوں سعودیوں کو. یہ دونوں سوتیلے بھائی ہیں، یہودی سعودی. ان کے چیلے جاتے ہیں پھرتے ہیں نا، ان کے پیسے کھانے والے، ان کے پتے، یہ ان کے لوگ ہیں. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ متوارث عقیدہ، وہ حق عقیدہ ہے کہ صحابہ رسول فرما رہے ہیں کہ آپ جیسے چاہتے تھے خدا نے ویسے چاہتے. صحابہ کرام نے حضرت عمر بیٹھے تھے، نہیں پوچھا ارے خدا کی قدرت کا کارنامہ تھا مصطفیٰ کے ساتھ، کیسے کہہ دیا وہ اپنے اور جیسے وہ چاہتے تھے ویسے پیدا ہوئے. عمر چھوٹا نہیں لیتے تھے، عمر کرنا نہیں چاہتے تھے، عمر کا چھوٹا نہیں چلتا تھا، خدا کی قدم چل جاتا اگر جگہ کے بعد خلاف ہوتی تو پتا چل گیا صحابہ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے. اور حضرت حسان ابن ثابت کو ممبر پر کھڑا کر دیا اور حضرت حسان کو 2 مرتبہ فرمایا، 1 مرتبہ ارشاد فرمایا تجھے جنت ہے، 1 مرتبہ فرمایا آگ سے آزاد کر دیا. دیکھو جنت سے آزادی، آگ سے چھٹکارا، ممبر پر ٹھہرا ہے. کیوں ملا؟ اس کی وجہ تسمیہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ بات ہماری زمین نوٹ کر لے. یہاں اساتذہ بھی ہیں ان کے، یہاں ان کے ساتھ طلبا بھی ہیں اور ہمارے چاہنے والے بھی ہیں، تمام سنی مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ نوٹ کر لیں حسان ابن ثابت کے اعجاز کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جس پر جو رسول نے انعام دیا ہے اس پر غور کر لیں. آپ کی نعت پر غور کر لیں، اعلیٰ حضرت کی نعت ہو کہ مولانا عبدالقدیر صدیقی کی نعت ہو، مولانا کامل سستاری کی نعت ہو یا کسی بزرگ کی نعت ہو. ہر نعت ہے، لیکن نعت پڑھ کر کے دیکھو انہوں نے کیا کیا کہا ہے. حضرت حسان ابن ثابت نے 1 مرتبہ فرمایا کس کو؟ وہ جو ندوہ میں بیٹھ کر رسول کے خلاف حجو لکھے تھے ان کو جواب دے رہے ہیں. اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کرام کے گرمٹ میں اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے، ممبر پر بیٹھ کر کے تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی، تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو کی تو میں نے ان کی جانب سے رسول کی جانب میں نے ان کی جانب سے اس کا جواب حجو میں دیا. جیسا سوال ہوگا ویسے جواب ملے گا. خدا کی قسم ایک کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اس کا جواب حجوں میں دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی بڑی جزا ہے. حسان ابن ثابت فرما رہے ہیں کہ تو نے اللہ کے رسول کی حجوں کی اور میں نے رسول کی طرف سے تیری حجوں کی، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے بڑی جزا ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جزاک اللہ عند اللہ الجنت یا حسان، اے حسان اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پھر جنت ہی جنت ہے.
یہ نہیں کہا مجھے برا بولا تھا میں برا بول دوں گا، کیا آج ہوتا نا؟ اور رسول کو برا بولے انہوں دیکھنے میں تمہارا مجھے کاہے کے لیے، تم زندہ کاہے کے لیے ہو؟ ارے جینا بھی تو ان کے لیے ہے، مرنا بھی تو ان کے لیے ہے، ہم آئے یہاں ان کے لیے، اٹھے بھی وہاں ان کے لیے، دہن میں زما ان کے لیے، بدن میں جا ان کے لیے ہے۔ بولنے والے تو یہاں تک بول گئے، سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک؟ سمجھ میں آیا لیکن مل جاتے ہیں نا بیچ میں الٹی سیدھی گولی چلانے کے لیے۔ تو یہ حسان ابن ثابت نے یہ فرمایا۔ پھر دوسرا شعر کہا حسان ابن ثابت نے، یقیناً میرے باپ دادا اور میری ساری عزت و آبرو عرب کے ہر چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے وقف ہے۔ میرے باپ دادا اور میری ساری عزت و آبرو عرب کے ہر چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے وقف ہے۔ اس پر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے شعر پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، وفاق اللہ حق النار، اے حسان اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کی تپش سے بچا دے۔ دیا کافروں کا منہ توڑ، گستاخان رسول کو منہ توڑ جواب دینے پر رسول کی طرف سے جنت کی بشارت بھی ہے، آگ سے بچاؤ کی بشارت ہے۔ نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، نماز قبول بھی بول سکتا ہے کوئی قسم کھا کر کے، 40 دن پڑھو، کتنے میں پڑھو، 30 میں پڑھو، کتنے بھی نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد بول دو قسم کھا کر کے اس تمام نمازوں میں سے ایک نماز قبول کی۔ لیکن دربار مصطفیٰ پہ آ جاؤ، یہاں آ کر ان کی ناز کر لو، ان کے دشمن کا منہ توڑ جواب دے دو تو ارشاد ہوتا ہے جنت میں جگہ پاتی اور آگ کی تپش سے بچا لیتا ہے۔ آخری مرتبہ کیا کہا حضرت حسان کو رسول نے؟ یہ آیت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پاپاسا سے ارشاد کروایا، اے عائشہ جب تک میرا حسان میری تعریف میں، میری توصیف میں میرے دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے کے لیے اشعار پڑھا کرتا ہے، پروردگار عالم روح القدس کے ذریعے سے زندہ کروایا تو پتا چل گیا نعت لکھنے والے، نعت پڑھنے والوں کو امداد آتی ہے، جنت کی بشارت ملتی ہے، آگ سے بچنے کے مجدے ملتے ہیں، منبر ملتا ہے، عزت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے۔ ظاہر ہے شیطان دے گا نا، جب دیکھے گا عزت اور توفیق بندے کو مل گئی، وہ بول کر کے تو آیا تھا خدا سے کہ بھٹکاؤں گا تجھے، تیری سے مسجد کے رستے میں بیٹھوں گا، بیٹھ کر کے ان کو بھٹکاؤں گا، وہ بھٹکانے کے لیے نکلا ہی تھا، لیکن اب پریشان ہو کر کے رہ گیا کہ میلاد بنا کر کے جنت میں چلے۔ میلاد منانے کے بعد گارنٹی ہے، اس لیے بتا رہا ہوں، سوال کوئی محرقہ کتاب اٹھا کر کے دیکھ لو، مصر سے جھپ کر کے آئی ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، من انفق درہما فی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ربی فی الجنہ، جس نے میرے محبوب کی کتاب میں ایک درہم خرچ کر دیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، جسے جنت میں ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ گارنٹی ہے ہمارے پاس، اب تم بولو تمہارے پاس آئے بھی گارنٹی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا نماز ہو یہ قبلہ ہو، میری امت کو بخش دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اے اللہ میری امت کو پکڑ دے، میری امت کو پکڑ دے، اور امت کو پکڑتے فرماتے رونے لگے۔ جب رونے لگے تو رب کریم نے جبریل امین کو بھیجا، بھیج کر کے کہا پوچھ کر کے آگے مصطفیٰ جانے لگا روتے کے آ کر کے دیکھا یا سید المرسلین رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آپ روتے کے؟ فرمایا میری امت کی بخشش کے لیے روتا ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم قریب آپ کو اتنا دیں گے آپ کی امت کے لیے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ تو جب بخشش امت کی بات آئی تو بھی فرمایا آپ کی رضا پر راضی رضا، آپ جب تک راضی نہ ہو ہم تب تک آپ کے امتوں کو بخشتے رہیں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی جب تک میرا ایک امتی بھی آگ میں ہے میں اللہ سے راضی ہونے والا ہوں۔